اچھا جو سب عمران ریاض صحافی سے یوٹیوبر، اب ایک سوال ہے کہ کیا آپ اسے ایک صحافی کہیں گے، یوٹیوبر کہیں گے؟ جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، جی رگڑا لگایا گیا، وہ یوٹیوبر کی وجہ سے لگایا گیا نا، جی صحافت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا وہ تو خود اقرار کر چکے ہیں کہ ہمیں کاغذات دکھائے جاتے تھے، پھر اس نے کہا نہیں تو اسے الزام لا دیں۔ میں کہا کس لیے الزام لگا دیں؟ صحافت کی نارمز ہیں، میں کیسے یہ کام کر لوں؟ میں اپنی کریڈیبلٹی تباہ کروں، اپنے ادارے کی کریڈیبلٹی تباہ کروں؟ الطاف حسین نے مشرف کے دور میں انڈیا جا کے تقریر کر دی، بالکل کی تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ بر صغیر کی تقسیم ہیومن ہسٹری کی، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ عدت میں نکاح کا کیس ہے، میں اس کو اس لیے عدت میں نکاح کے کیس کو سیریس لیتا ہوں کہ عمر چیمے نے خبر دی کہ فلاں طریقہ ہوا ہے شواہد کے ساتھ، پھر انہوں نے بتایا کہ دوبارہ ہو گیا، مفتی صاحب نے خود بتا دیا کہ دوبارہ ہو گیا، شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی نا۔ اچھا چوہدری صاحب، کیا ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ داخل دفتر ہو چکا ہے؟ جی داخل دفتر ہو چکا، بالکل ہو چکا۔ اچھا چوہدری صاحب، عمران ریاض صحافی سے یوٹیوبر، اب ایک سوال ہے کہ کیا آپ اسے ایک صحافی کہیں گے، یوٹیوبر کہیں گے؟ دیکھیں اس وقت تو لکھا ہی یوٹیوبر جا رہا ہے ان کو، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جتنی ان کی فالوئنگ ہے اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ اور جس کام کے جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، جی رگڑا لگایا گیا، وہ یوٹیوبر کی وجہ سے لگایا گیا نا، جی صحافت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا وہ تو خود اقرار کر چکے ہیں کہ ہمیں کاغذات دکھائے جاتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں۔ کیڑے کاغذات بھی؟ بات یہ ہے آپ کوالیفائڈ ہیں، عمران صاحب بھی کوالیفائڈ ہوں گے، الحمدللہ میں بھی پرانے وقت کا لا گریجویٹ ہوں، ایم اے ہوں، مجھے کو کہ یار یہ بیلنس شیٹ ہے، یہ ذرا دیکھنا کمپنی کی۔ اب مجھے کیا پتا، میں تو یہی جان سکتا ہوں نا کہ یہ پروفٹ آیا ہے اور اتنا خرچہ ہوا ہے اور فلانا ہے، یہ فلاں فلاں مد میں گیا، موٹی موٹی چیزیں ہیں، وہ بھی کاروباری بندہ نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتہ چلے گا۔ اب مجھے کو بلا کر کے یار یہ کاغذ دیکھنا، اے کھا گئے نا، اے لٹ گئے، مطلب وہ کیا ہے؟ یہ تو ایک ہمیں کاغذ دکھا کر کہا گیا تھا کہ فلاں کیا، کون سے کاغذ کہاں آپ نے دکھانے تھے؟ مطلب کوئی چیز بتائیں نا کہ مطلب وہ آپ اچھا وہ بیلنس شیٹ سمجھنا یا فراڈ۔ میں آپ کو ذاتی طور پر بتاتا ہوں، پرسنل ایکسپیرینس، ہمیں کہا گیا، اچھا، اور یہ ابتدائی دور کی باتیں صحافت کی، جی یار یہ فلاں فلاں بندہ کرپشن کر رہا ہے، اس کے علاوہ خبر دے دو۔ میں نے کہا جی چیزیں لے آئیں ذرا دکھائیں، آئی میں نے اپنے رپورٹر کو بھیجا، میں نے کہا بھائی پہلے چیک کرو۔ انہیں حلقوں سے کہا گیا جو بہت طاقت میں، ٹھیک ہے، اس نے کہا سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا صاحب ہے۔ ان کا یہ کیا دے رہا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ پھر اس نے کہا نہیں تو اسے الزام لا دیں۔ میں کہا کس لیے الزام لگا دیں؟ صحافت کی نارمز ہیں، میں کیسے یہ کام کر لوں؟ میں اپنی کریڈیبلٹی تباہ کروں، اپنے ادارے کی کریڈیبلٹی تباہ کروں؟ کوئی جینوئن چیز ہے تو سامنے لاؤ، الزام لگانا کیا ہے؟ اس لیے تو موقف لیتے تھے، سارا معاملہ ہوتا تھا اور وہ کیس کرتے تھے۔ ہمیں کوئی آگے کہتا جی فلاں کے بارے میں یہ کہہ تو ہم نے کبھی کس لیے کہہ دیں؟ مجھے آ کر کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ فلاں بندہ مودی کا یار ہے، میں کہتا ہوں بھائی کوئی ثبوت وغیرہ لاؤ نا، اپنے تعلقات ہونا ہے، کسی کا آنا جانا وہ تو ایک اور معاملہ ہے، کوئی نقصان کیا اس سے پاکستان کو پہنچا ہے؟ کوئی مجھے کہ جی جاتی عمرہ سے سرنگ کھودی گئی ہے جو سیدھی نکلتی ہے جا کے امرتسر میں، اب میں یہ بات چلا دوں جو کہ دھرنوں میں چلی ہے، 2014 کے جب دھرنے ہو رہے تھے مین اسٹریم چینلوں پر چلی ہیں اس قسم کی باتیں، آپ اندازہ لگائیں، تو خدا کا خوف کھانا چاہیے۔ اچھا وہ کون لوگ بیٹھے ہوتے جو ان چیزوں کو چلنے دیتے ہیں؟ پھر وہ اس کا مطلب وہ اسی نظام کا حصہ؟ جنرل ضیاء الاسلام چلا رہا تھا، وہ کیا کہ چلا رہا تھا، وہ تو سارا آپ کو پتا فوج چلا رہی تھی، بالکل آرمی۔ بات یہ ہے کہ اگر تو کچھ چیز واقعتاً ملک کے خلاف ہو رہی ہے، اچھا جب ایم کیو ایم والے کر رہے تھے جسے ہم کہتے تھے بڑی زیادتی ہے، تو اس وقت فوج بھی مارتی تھی، ایم کیو ایم والے بھی مارتے تھے۔ الطاف حسین نے مشرف کے دور میں انڈیا جا کے تقریر کر دی، بالکل کی تھی، انہوں نے کہا جی کہ بر صغیر کی تقسیم ہیومن ہسٹری کی، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے، کہا تھا تو آپ اندازہ لگائیں یار۔ میں کام کر رہ گیا، میں نے وہ بیان پڑھا، یقین کریں، اچھا جذباتی لمحے تو آتے ہیں نا، بے شک ہم صافی ہیں، بالکل خون کھل گیا میرا، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں نیوز روم کے اندر اس طرح سے گھوم رہا تھا پاگلوں کی طرح سے کہ یار میں اس کا کیا کروں، اور ہم یہ ہوا سارا کچھ، اور وہ پورے انڈیا میں اس دن الطاف حسین صاحب کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا، وہاں کے لوگوں نے، امبیسڈر تک نے مجھ سے رابطہ کیا کہ کیا کرتی ہے، جنرل مشرف کا دور تھا، ان کو کوئی بات نہیں کرنے تھی۔ اچھا تو یہ حالات آ جاتے ہیں۔ مطلب اگر کسی پر کوئی کیس ہے، اس کی آپ شواہد لیں، کوئی توشہ خانہ کیس ہے، کوئی عدت میں نکاح کا کیس ہے، میں اس کو اس لیے عدت میں نکاح کے کیس کو سیریس لیتا ہوں کہ عمر چیمے نے خبر دی کہ فلاں طریقہ ہوا ہے شواہد کے ساتھ، پھر انہوں نے بتایا کہ دوبارہ ہو گیا، مفتی صاحب نے خود بتا دیا کہ دوبارہ ہو گیا، شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی نا۔ سائفر کی طرف آتے ہیں، آڈیو موجود ہے بھائی، وہ خود کہہ رہا ہے اس کو ٹیمپر کرو، بالکل ٹیمپر کر کے وہ کہتا ہے اس سے کھیلنا ہے۔ اس کے بعد جب
डोनाल्ड लू कांग्रेस कमेटी में बैठ गया, वो पाकिस्तान नहीं है कि बैठ के गप्पे आंक ली। कांग्रेस कमेटी के अंदर आपको अंडर ओथ हर बात करनी पड़ती है। ये गैर मुस्लिम होने का ताना उनको आप देते रहे, ये भूल जाए आपके वहां बैठ के गलत बयानी। लेकिन वो कमिटेड है। उसने कहा भाई ये बात को ऐसी हुई नहीं है, मुझे तो खाने पर बुलाया गया, ये कहा गया, मैंने ये कहा। उन्होंने सारी बात टेम्पर की, टेम्पर करके मुल्क के लिए पॉलिटिसाइज किया, बैनिया बना दिया मुल्क के लिए, यानी कि अमेरिका के लिए सूरत हाल एम्बैरसिंग पैदा कर दी। ये भी एस्टेब्लिश हो गया कि उससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी खराब हुए। बिल्कुल। दोनों के बयान के बाद तो वो केस अगर वो पत्थर था तो लोहा बन गया एक्चुअली। आगे जज साहब आगे मर्जी है। तो शखाना केस में हम देखेंगे क्या कीमतें कितनी लगवाई गई, चीजें कैसे लाई गई, क्या किया गया, आप सारी चीजें सामने ले आए, एविडेंस मौजूद आएंगे तो उसके बाद हम आगे चलेंगे ना। अगर एविडेंस नहीं है तो हमें तो उस केस से फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है ना जी। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि मीडिया पर भी वो चीज चलनी चाहिए जिस पर मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया कि मुझे कहा गया और उन्होंने कहा कि आप चला दें, बेफिक्र हो गए। मैंने उसको कंसल्ट किया अगले बंदे से जो माहिर रिपोर्टर था इस हवाले से, ये बाहर। मैंने कहा भाई ये देखो ये बात कह रहे हैं, इसमें क्या वजन है, ये कैसे, कागजात देख लो। बिठाया मैंने, मेरा इख्तियार था, मैं अपने इदारे के मालिक को बता के खुद खबर बना के भी लगा सकता था। बिल्कुल। मैंने उसको पहले पूरा प्रूव करके चेक करके उसके बाद मैंने कहा ये प्रोफेशनलिटी है ना। बिल्कुल सही है। अच्छा चौधरी साहब, क्या अरशद शरीफ का केस जो है वो दाखिल दफ्तर हो चुका है? जी दाखिल दफ्तर हो चुका, बिल्कुल हो चुका। देखिए बात ये है कि कुछ मराहल ऐसे होते हैं जिसमें आपको पार्टी नहीं बनना होता, आपने अपने जो दायरा कार है उसको मद्देनजर रखना होता है। ठीक है। अब बड़ों की लड़ाई हो रही है, यूं कहें कि हाथियों की लड़ाई हो रही है। जी जी। अच्छा आप उसमें एक हद तक कमेंट तो कर सकते हैं ना, ज़ाहिर है कि मैं एक, अगर जनरल फैज कुछ लोगों को कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ से कुछ कहा जा रहा है, तो एक कमेंट की सूरत तो बन सकती है ना कि फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने। अच्छा मैं फ्रीक बन के खड़ा हो जाऊँ, हाँ, जैसे तो उस फ्रीक बनने में, तो जब फ्रीक बन के किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके अपने मुज़म्मरात होते हैं। फिर आपके अपनी सफ़ों के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं, आपको इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपसे नहीं मिले हुए? यहाँ हालत ये है कि चीफ जस्टिस बंदयाल ने यूट्यूबर्स को बुलाकर उनसे कोई गुफ्तगू की थी। बिल्कुल। वो वहाँ से निकले बंदे, कुछ 10 मिनट बाद जाके उन्होंने अल्लाह को काम को, आप समझ गया ना मेरी क्या बात है, मुझसे बार बार नहीं निकला है, मैंने भी जाना है। उन्होंने 10 मिनट में जाके बता दिया कि ये कह रहा है। ओहो। और बंदयाल ने उनको अपने घर का बंदा समझ के बुलाया हुआ था। जाहिर है। अच्छा अब आपको जो बंदा पाकिस्तान से फरार करा रहा है, आपको पेशावर एयरपोर्ट पे लेके जा रहा है, जाने की जरूरत यार, वो ना जाते यहाँ से तो क्या होना था। देखिए वो पाकिस्तानी फौज में बगावत कराने की कोशिश थी मुनज़्ज़म, इसमें कोई शुबा नहीं है, ये क्लियर कर लें। अच्छा। वो शहबाज गिल के पास लिखा हुआ था सारा उसका ट्रांसक्रिप्ट कि मैंने कैसे बात करनी है। बनी गाला में बैठ के उसने वो किया फ़ोन के ज़रिए, एयर वाई में, उसमें उनके एयर वाई के और लोग भी ऑन बोर्ड थे। बिल्कुल, वो प्रोग्राम जो चला था, जी जी, जिसकी वजह से सारा मामला। अब उसमें यही मैसेज दिया गया था कि फौज के जो जूनियर अफसर हैं वो बगावत कर दें, वो तो सारा प्लान था वो, उसमें सारा मामला। अच्छा उसके जो लोग किरदार पाकिस्तान में रह गए थे, या एयर वाई के 1-2 लोग थे, क्या हुआ? और यार एक पकड़ा गया था, उसकी दूसरी से जमानत हो गई, साफत का लेवल लगा, ये भी रह लेते। हाँ उस पर लेवल लगाता है, ये साफी है। उसके बाद शहबाज गिल को पकड़ा, वो 10-15 दिन का रगड़ा लगा उसको भी अल्टीमेट उन्होंने छोड़ दिया, की मर्जी से किया ना। बिल्कुल। जजों ने क्या कर लेना यार, हमें लगे हुए जज के हैं, वो तो खुद कह रहे हैं 6 के जी में ये खाता आ गया जी, फलाना आ गया, अभी भर्ती कैसे हुए थे आप, और अब क्या कर रहे हैं? चले शहबाज गिल भी निकल गया। तो अरशद शरीफ भी अगर उस मामले में पूरी तरह से शरीक थे, मुलव्वस थे, जो भी कहा जाता है फलाना, तो अगर वो ना जाते, जिस भाई वो उनका जो वो डायरेक्टर न्यूज़ या समथिंग और किसी ओहदे पर उनके एक साहब थे, वो उनकी जमानत हो गई थी, एक दिन वो पकड़े गए, अगले दिन जमानत हो गई। तो ये भी रह लेते हैं। तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब शोर मचाता है, कुछ साफी शोर मचाते हैं, कुछ हम जैसे लोग इल्जाम तो बड़ा लगाते हैं कि साफी जो मर्जी करे साफी मदद को आ जाते हैं, जैसे आमिर मतीन की एक्स वाइफ के वाले मामले में हुआ है। तो लेकिन जाहिर है वो एक हमदर्दी होती है ना, बंदा बात कर देता है, तो चले यहाँ एक दिन में अपनी कम्युनिटी है ना, मतलब जमानत में कितना टाइम लगना था। फिर जनरल नदीम अंजुम बता चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि वो तो वापस आ रहा था, उसकी तो नौकरी हो चुकी थी बोल में, सुलह भी कर ली थी उसने, सारे मामला तय पा चुके थे उसके कीनिया से। फिर क्या वाकया हुआ? तो ये देखना ये होता है कि आपको भगाया। अच्छा दुबई से आपको किसने भगाया? हाँ जी, ये भी आप दुबई में थे,
تو یہ پروو کرنا چاہیے کہ وہ کون تھا جس نے آپ کو آ کر کہا کہ یہاں آپ محفوظ نہیں ہے، یا حکومت دبئی سے کہا کہ اس کو یہاں سے بھیج دو. ہاں اس میں ظاہر ہے فوج کی موجودہ قیادت ملوث نہیں تھی. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. بلکہ یہ تو فوج سے بھاگے ہوئے تھے. ایک اینکر کہہ چکے ہیں اسلام آباد پریس کلب میں ہی، جب یہ ان کی پہلی برسی تھی ارشد مرحوم کی، وہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل فیض کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا. وہ مسئلہ ماضی میں بھی رہا ہے. تو اس طرح کی لڑائی کے اندر جب آپ جا کے، میں آپ لاہور کی مثال لے لیں نا، ابھی پچھلے دنوں یہاں ایک ہائی پروفائل قتل ہوا ہے جی جی بلاج کا. ہاں جی. اچھا اب ان کی لڑائی کے اندر خبریں تو آپ دے رہے ہیں کہ تیفی بٹ نے یہ کیا، بلاج نے یہ کیا. میں اس کو سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں. ہاں جی خبریں تو آپ دیں گے نا بھائی. وہ تو وہ ہوا ہے نا بچہ، وہ تو دینا ہے. گیا بلا وجہ ہی مارا گیا. اس نے حملہ کون سا کیا تھا؟ شادی تقریب میں گیا، اس کی مخبری کی، اس کے دوست نے، وہ قتل ہو گیا. تو اس پر آپ ہمدردی والی خبریں بھی دیں گے. لوگوں نے کالم بھی لکھے ہیں، کمنٹ بھی کیے ہیں، میں نے بھی کیے تھے. دکھ بھی ہوتا ہے نا. دوسری جانب جو ہے وہ بھی ظاہر ہے تیفی بٹ، اس کا بھی ایک نام ہے. سارا معاملہ ہے خبروں کے تک معاملہ. تو وہ آپ کو ممکن ہے کوئی میسج دے دیں کہ یار وہ ساڑھے والے نا، ایسا نہ کرنا کرو. ہم نے سنا کر لیا، آپ طریقے سے پھر پیش کر دی. اب میں گن لے کے کسی ایک فریق کی طرف کھڑا جاؤں، ہوں میں صحافی، تو پھر تو میں نتائج کا میں خود ذمہ دار ہوں نا. ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں تو تیرے پر وار بھی کروں گا. وہ دوسری پارٹی کے ساتھ یہ کھڑا ہو جاؤں گا، میں تم پر وار کروں گا. تو ظاہر ہے کہ پھر اگر میں اس وار میں آ رہا ہوں، وہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے. میری پسندیدگی، میری ناپسندیدگی مجھے ایک کمنٹ کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، جو فیئر انفیئر دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن میرا دائرہ صحافتی ہے. بالکل اس سے باہر نہیں، اس سے باہر نہیں ہے. میں تبصرہ کر سکتا ہوں نا. میں اگر میدان میں کود پڑا ہوں پریکٹیکلی، تو پھر اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی فلاں صحافی نے وہ مثال کے طور پر چوری کے کیس میں پکڑا گیا. تو اب چوری کا معاملہ اسٹیٹ کا اور اس کا، یا جس پارٹی کے ساتھ اس نے واردات کی ہے وہ مدعی ہے اور وہ جانے، اس میں تو لاہور پریس کلب کا کوئی تعلق نہیں نا. یہ تو بات اپنی جگہ درست ہے. بالکل. یہ ان چیزوں کو مدد رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دکھ ہوتا ہے. ظاہر انسانی جان کا بہت زیادہ احترام ہے. ٹیلنٹڈ بندہ. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس ناحق، اس نے پوری انسانیت کا خون کیا. دیکھیں اس سے بڑی بات تو ہو ہی نہیں سکتی. بالکل بالکل. تو اب معاملہ یہ ہے کہ دکھ کی بات ہے، لیکن اس کے لیے جو سرکمسٹانسز بنے وہ آپ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے. نیگلیکٹ نہیں ہو سکتا اگر آپ سرکمسٹانسز کو نظر انداز کر دیں گے. اچھا پھر ہوتا کیا ہے بعد میں، جو وہ کہتے ہیں نا کہ مجھ دی بہن ہوتی ہے. بالکل ایسے جب کیس نکلنے لگتا ہے وہ کہتے ہیں یار اس کو روکو، ایک کا نام آ گیا تو فلانے کا آئے گا، پھر چیزیں ساری پھنس جاتی ہیں. تو آپ نے جو کہا نا کہ داخل دفتر ہو گیا. ہاں جی. یہ داخل دفتر، وہ آپ جو سمجھے کہ داخل دفتر چھوٹا لفظ ہے، اس سے زیادہ اس کے خاک ہوا. اچھا چوہدری صاحب، انٹرنیشنل لیول پہ کچھ بات کر لی جائے. غزہ اسرائیل کی جنگ کو تقریباً 5واں ماہ ہونے کو ہے. اچھا عام شہری یا عام لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے کہ جو ہے مسلمان ریاستیں جو 50 سے زیادہ ہیں، ان کے پاس جدید ہتھیار بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، سارا کچھ ہے. تو کیا بنیادی وجوہات ہیں کہ کوئی بھی عملی طور پر غزہ کی جنگ میں سامنے نہیں کھڑا ہو سکا؟ دیکھیں یہ بھی بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر اس بات کا حامی ہوں کہ کھڑا ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جنگ کیا ہے؟ جنگ طاقت کا نام ہے، جنگی حکمت عملی کا نام ہے. جنگ موتا ہوئی، حضرت خالد بن ولید جیسے دنیا کے عظیم ترین سپہ سالار، صرف ہمارے مسلمانوں کے نہیں، دنیا کے آل ٹائم، وہ اس جنگ میں تھے. لشکر جو سامنے تھا وہ پہلے 1 لاکھ کا تھا، پھر 2 لاکھ کا ہو گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3000 فوجی تھے. آپ نے اپنی حکمت عملی سے ان کو 2-3 دن گھمایا اور اس کے بعد وہاں سے واپس آ گئے، فوج بچا کے لے آئے. مدینہ منورہ آئے، صحابہ کرام نے تنقید کی کچھ نے کہ بھئی آپ وہاں سے آگے ہیں جنگ آپ نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی کامیابی ہے، جیت ہے. یہ فوج بچا کے لے آئے اور اپنا ایک اثر بھی وہاں چھوڑ آئے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جنگ طاقت کا نام ہے، طاقت ہے آپ کے پاس تو آپ لڑ لیں. ورنہ ہم نے بھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی تھی. ہاں جی خندق کھودی تھی نا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا خندق کھود لیں، دشمن حملہ اور ہو رہا ہے. غزوہ خندق اسی کے نام. ٹائم کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ آپ کے حالات کیا ہیں. طالبان کے پاس وقت بہت زیادہ تھا، جنگی حکمت سے واقف تھے، امریکہ سے سامنا تھا، وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اسلحہ تھا، وہ تھی گوریلا وار، ٹرین ایسی تھی.
نیچے اترے حملہ کیا چلے چلے گئے، گئے، نیچے اترے حملہ کیا چلے گئے، یا پہاڑ سے ہی نیچے حملہ اترے کر دیا اوپر یا سے، پہاڑ سے حملہ کر دیا. بالکل. وہ ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی انہوں نے، وہ چلتی رہی 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 20 سال. الٹیمیٹ ان کو بھاگنا پڑا. یار یہ تو کوئی علاج نہیں ہے ان کا، ہاں یہ تو ویتنا والا کام بن رہا ہے. وہ نکلے اور طالبان نے حکومت بنا لی. ایک یہ طریقہ. اب آپ کا میدانی ایریا سارا غزہ کا، ادھر اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، دنیا کا جدری اسلحہ اس کے پاس، پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. وہاں حملہ ہو گیا. جب حملہ ہوگا تو ریٹیلیشن کی توقع، میں بطور صحافی آپ کو بتاؤں کہ جب یہ حملہ ہوا تو لوگ بہت زیادہ تالیاں پیٹ رہے تھے اور خوش تھے. ہاں جی، بہت بڑا حملہ ہو گیا، زمین سے بھی لوگ چلے گئے، سمندر ہیرو سے بھی بنا لوگ دیا چلے گئے، پیراگلائڈر سے چلے گئے، اور میں کانپ رہا تھا کہ اس کے ڈرا بیکس. اس کے مجھے نظر آ رہا تھا کہ اب بچوں کی، عورتوں کی، بزرگوں کی، جوانوں کی خیر نہیں ہے. اب 40,000 بندہ وہاں شہید ہو چکا ہے. بالکل. مسلم والے کیا کریں؟ عرب سپرنگ کیا تھی؟ عرب سپرنگ شروع ہوئی اور اس کے پیچھے کون تھا؟ سپر پاور تھی. سارے ملک ڈیسٹیبلائز ہونا شروع ہوئے، ہل کے رہ گئے. ہاں جی، یعنی کہ عراق کے اندر حکومت بدل گئی، سیریا کے اندر 10 لاکھ بندہ مارا گیا، یمن پریکٹیکلی 2 حصوں میں تقسیم ہو مصر گیا، کا مصر میں سیسی آ گیا، فاروق سنی کی حکومت آ گئی. اس کے اثرات سعودی عرب تک پہنچ گئے تھے، مظاہرے وہاں شروع، مطلب وہ ایک باقاعدہ پلان تھا سارا. ادھر سے ہوسی کے ذریعے. جی میں نے کہا یمن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اب وہ بڑی مشکل کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کیا ان ممالک نے، ان کے اپنے مسائل ہیں. اب حالات کا دھارا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس خطے میں جو سپر پاور کے انٹرسٹ کیا ہے، اس کے تعدیوں کے انٹرسٹ کیا ہیں، اس کو دیکھ کے آپ نے آگے جانا نا. سب سے جنگی والے سے سب سے طاقتور ملک ترکی ہے. آپ نے دیکھا کہ ترکی میں بھی ان دنوں بغاوت کی ایک پوری کوشش کی. اچھا وہ کوشش کامیاب ہو جانا تھی. وہ تو طیب اردوغان کا عینی عزم تھا کہ انہوں نے بھاگنے کی، ان کے جو پائلٹ تھا جس جزیرے پر وہ چھٹیاں گزار رہے تھے، ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے ان کو یہی کہا تھا کہ یہاں سے اب کس طرف جائیں، ہم نے قبرص جانا ہے یا کسی اور ملک جانا ہے، اچھا یونانی قبرص پہ یا کہیں اور تک، کہاں سے نکلیں، کیونکہ پیچھے تو بغاوت ہو گئی ہے، فوج آ گئی. تو انہوں نے کہا نہیں تم استنبول ہی چلو، اچھا وہاں جائیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے. وہ وہاں اترے اور اس کے بعد لوگ آ گئے اور اپوزیشن بھی ان سے مل گئی اور پلٹا ہوا. ادروائز وہ بھی بغاوت کامیاب ہو گئی تھی ان کے خلاف، وہاں پھر فوج آ گئی تھی. اب یہ سارے ملک یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جس طرح کے حالات ہیں، ہم کسی بھی جنگ میں اگر انوالو ہوئے، ایک تو حملے شروع ہوں گے. یعنی کہ تسلسل وہی ہے، تسلسل وہی ہے عرب سپریم کا. جی ان ملکوں کو ٹرمپ کہہ چکا ہے اپنے منہ سے. ٹرمپ کہہ رہا تھا، دیکھیں یہ ٹرمپ کا فائدہ بھی ہوا ہے. اب بڑ بولا کہہ رہے کچھ کہہ لو، اس نے کہا بھائی اگر اپنی حفاظت کرنی ہے پیسے دو. بات ختم ہو گئی. وہ تو اعلانیہ کہہ چکا ہے، کہتا میں نے عرب اسٹیٹ سے کہہ دیا بھائی پیسے نکالو اگر اپنی پروٹیکشن تم نے کروانی ہے. تو حملے وہ کہیں سے کروائے گا تو پروٹیکشن ہوگی نا. بالکل، اپنا ہی اسلحہ بیچنا بھی ہے. اگر بھائی اگر سارے ملک امن شانتی سے رہ رہے ہیں تو پھر ٹرمپ یہ کیوں کہے گا جی اگر پروٹیکشن کروانی ہے تو پیسے دو. یہاں کوئی جنگ ہوگی، کہیں کوئی میزائل چلیں گے، کہیں کوئی جدید جو جنگی طیارے ہیں وہ بمبارمنٹ کریں گے، تو اس کے بعد ہی پروٹیکشن کی آپ بات کریں گے نا. تو اس لیے کسی ملک کا وہاں پریکٹیکلی انوالو ہونا، میں نے پہلے آپ سے کہا ہونا چاہیے، تقاضا یہی ہے، لیکن حالات دیکھنے پڑتے ہیں.